जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं और ब्लेस्ड एहसन चिश्ती और आप देख रहे हैं हीलिंग हर्ब। नाज़रीन, आज जिस प्लांट के ऊपर बात करेंगे इसको अजवैन का प्लांट कहते हैं। अजवैन जो है अपने अंदर जो है बहुत ज़्यादा खूबियाँ रखने वाला प्लांट है। इतनी बीमारियों के ऊपर काम करता है कि बंदा वर्त हैरत में पड़ जाता है। बुखारों के ऊपर, जोड़ों के दर्दों के ऊपर, री के दर्द के ऊपर, मैदे के अमराज के ऊपर, भूख की कमी के ऊपर। इसके अलावा इसका एक तेल भी निकाला जाता है कि जो हर किस्म के दर्दों के ऊपर, नज़ला ज़ुकाम के ऊपर ज़बरदस्त और बेहतरीन काम करता है। तो इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपको मैं प्लांट्स भी दिखाता हूँ और इसके मज़ीद फ़ायदे के ऊपर भी रोशनी डालता हूँ। ये मेरे सामने लगा हुआ है। दरअसल शुरू से लेकर अब तक जो है वो काफ़ी अरसा पहले से लेकर अभी तक जो है अजवैन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा तजर्बात किए गए हैं और काफ़ी अतिबा कराम ने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है। तो इसके अगर नामों के ऊपर बात करें तो अजवैन फ़ारसी में नौनखा, अरबी में कमून, मलुकी और बंगाली में जोयान, सिंधी में जौन और पंजाबी में जवैन, गुजराती में अजमा और हिंदी में अजवैन, देसी अजवैन, मराठी में ओनवा, तमिल में ओमम, मलिगो में ओममू, संस्कृत में युवानी, दीपक और दीपकी में अगर इसको दीपका बोला जाता है। अगर गंदा लतीनी में टेचेसिस और मम उमी भी बोला जाता है। कैरम कॉप्टिकम और टेक्सोटस अजवाइन अंग्रेज़ी में बिशोप वीड, अजवाइन लोवेज इसको बोला जाता है। इसके अलावा दरअसल हिंदी में अजवाइन का जो सही नाम इन जवैन है, इसकी तशरीह यूँ की गई है कि हिंदी में उनका मतलब जो है गल्ला या खुराक है। इनका मतलब गल्ला या खुराक है और जवैन का मतलब ऐसी दवा है जो गल्ला खाने में मदद दे या इसे हज़म करे और खुराक खाने की ख्वाहिश पैदा करे। इससे इसी तरह इन जवैन का पूरा मतलब ये हुआ कि ऐसी दवा जिसके खाने से फिर खुराक खाने की जो है वो ख्वाहिश पैदा हो। लेकिन ज़माने के साथ साथ इन जो है वो गलत इस्तेमाल होते होते अजवैन रह गया। फ़ारसी में भी इसके नाम की हकीकत इसके अफ़ाल से वजह होती है। नॉन के मनी हैं रोटी और ख्वा का मतलब है ख्वाहिश पैदा करने वाली। इसी तरह फ़ारसी में नॉन ख्वा से मुराद ऐसी दुआ ली गई है जो रोटी की जो है वो भूख पैदा करे और सही जो है इश्तहा पैदा करे। मतलब भूख पैदा करने वाली दुआ जो है वो तकरीबन ज़्यादा ज़बानों में इसका मतलब जो है वो यही बनता है कि ये इश्तहा पैदा करने वाली दुआ है। अजवैन से जो सत निकाला जाता है जिसको सत अजवैन बोला जाता है और इंग्लिश में इसी को जो है वो थाइमोल बोला जाता है। ब्रिटिश फार्माकोपिया में थाइमोल का जो है ज़िक्र जा बजा आया है और जो एलोपैथिक तिब है वो भी इसको इस्तेमाल में लाती है। मकामी पैदाइश और शनाख्त की अगर हम बात करें तो पहाड़ी और वीरान जगहों पर खुद ब खुद पैदा होता है और ये पौधा भी जो आपको नज़र आ रहा है ये भी खुद रू पौधा है। मतलब ये उगाया जाने वाला पौधा नहीं है जिसको देसी अजवैन मतलब ये देसी अजवैन के तौर पे भी ये पोठोहार के इलाके में पैदा होता है। और इससे पहले मेरे ख्याल में अजवैन ने मैंने तो मतलब काफ़ी सर्च किया है, मुझे कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली कि जो अजवैन के जो है प्लांट के ऊपर किसी ने बनाई हो या पौधा इसका दिखाया गया हो। इसके अलावा निजी तौर पे इसको काश्त भी किया जाता है। मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के अक्सर पहाड़ी इलाकों में ये खुद रू पैदा होता है, मैदानों में इसकी काश्त की जाती है। इसके अलावा बरज़ीम के जो है वो अक्सर इलाकों में इसकी काश्त वसी पैमाने पर की जाती है। तिजारत की गर्ज से जो है लोग इसको करते हैं, लगाते हैं। ममालिक जो है मुख्तलिफ ममालिक को अजवैन दरामद करके इससे सत अजवैन हासिल जो है वो करते हैं, फिर इससे बरामद कर देते हैं। इसके अलावा ईरान, अफ़गानिस्तान, मुत्तहदा अरब जमहूरिया और यूरोप के अक्सर जो है इलाकों में इसकी काश्त की जाती है। अजवैन एक फसला पौधा है। इसकी बुलंदी जो है वो 1 फुट से 3 फुट तक जो है इसके पौधे की बुलंदी होती है। ये पौधा सोए के पौधे से मुशाबित रखता है लेकिन इससे बारीक और रंगत में कदरे सफ़ेदी मैल जो है होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है मतलब इसमें सफ़ेदी मैल हो, इसमें कलर जो है वो मतलब ये देखिए सोए के पौधों से इसका गहरा कलर है। पहले मैंने सोए के पौधे की भी दिखाई है वीडियो, सौंफ जो है वो लिखा हुआ था लेकिन सोए भी बीच में ही मैंने शामिल किए। तो उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि इसका गहरे कलर में जो है पत्ते इसके जो है गहरे सब्ज़ हैं। अजवाइन के पत्ते छोटे छोटे नोकदार और कटे हुए होते हैं। इनका जायका जो है कदरे तेज़ और तल्ख होता है।
टहनियों के अगले सिरों पर छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल पैदा होते हैं। हर टहनी के सिरों पर फूलों का एक छतरी नुमा गुच्छा बन जाता है। इसी तरह ये गुच्छा भी आपको नज़र आ रहा है ऊपर। इस गुच्छे की पतली और लंबी शाखों पर इसका बीज लगता है। जूं जूं बीज पैदा होते हैं इसके फूल गिरते जाते हैं। तमाम गुच्छा पक जाता है तो इसे उतार लेते हैं और कूट कर इसका बीज हासिल किया जाता है। ये बीज जो है वो तुख्म अजवैन के नाम से मशहूर हैं। ये तुख्म जो है बेज़वी होते हैं। इनकी लंबाई 2 मिलीमीटर और चौड़ाई 1 मिलीमीटर के करीब होती है। ये बीज एक तरफ से चिपटे और दूसरी तरफ से मुहद्दिब यानी उभरे हुए होते हैं। इनका रंग जो है सब्ज़ी माइल भूरा और मुहद्दिब तरफ 5 उभरी हुई लकीरें होती हैं। ये जायका में तल्ख और तेज़ और इनकी बू भी तेज़ होती है। मतलब आप थोड़ी सी अगर चबाएंगे तो आपको जो है चिरचिरा इसका जो है जायका लगेगा। जायका और बू के लिहाज से ये जंगली पुदीने से काफ़ी मुशाबत रखते हैं। कीमियाई तजिया जो है गोरों ने इसका जो है वो स्टेन हाउस था बंदे का नाम जिसने इसका कीमियाई तजिया किया। इसने इस पर तहकीक की। इसने लिखा कि उसमें अजवैन में 5 से 6% तक एक फरारी रोगन पाया जाता है। मतलब एक ऐसा तेल जो जिसको अगर ओपन रखेंगे तो वो उड़ जाएगा। इनके कशीद किए हुए पानी पर एक कलमदार मादा जो है इकट्ठा हो जाता है जिसे अंग्रेज़ी में स्टेरोपोटीन कहते हैं। इसे सत अजवैन कहते हैं। इस सत को सबसे पहले एक अंग्रेज़ ने जिसका नाम स्टॉक है दरियाफ्त किया। इसके बाद स्टेन हाउस और फिर जो है हनीन्स ने तजर्बात किए। उन्होंने बताया कि जो थैमूल जंगली पुदीना थाइमस वल्गैरिस से हासिल किया जाता है ये इससे बहुत कुछ जो है वो इससे मिलता जुलता है। इसके अलावा इसमें साइसेन ट्रिपिन और थाईमीन भी पाया जाता है। तो हमें अजवैन में 4 से 6% तक एक फरारी रोगन पाया जाता है जिसमें 45 से 55% तक साथ अजवैन मौजूद होता है। मतलब इसमें और भी कई किस्म के तेल होते हैं। मतलब एक तेल इसमें नहीं होता है। इसमें काफ़ी चीज़ें जो है बड़े काम की और बड़े ही ज़बरदस्त जो है वो काम आने वाली इसमें चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो है इसमें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइमिन और ट्रिपिन भी होता है। इन बीजों में जो है 25 से 35% तक बेफरारी रोगन फिक्स्ड एल भी मौजूद होता है और 10 से 17% तक प्रोटीन भी इसमें मौजूद होता है। इसके अलावा जो इसके हिस्से इस्तेमाल किए जाते हैं बतौर दवा तुख्मे जो अजवैन इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन इसके पत्तों और इसके पौधे को इसकी जड़ को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब इसके जो अफ़ाल हैं वो अजवैन से मिलते जुलते हैं और मैंने इसको जो है वो सब्ज़ हालत में भी अपने पास रखा हुआ है। इसके अलावा वैदिक अफ़ाल अगर देखे जाएँ तो अजवैन पाचक यानी खाई हुई अशिया को हज़म करने वाली, रोचक खाने की तरफ रग़बत पैदा करने वाली, इसके अलावा ज़ोद हज़म, तेज़ गर्म चिरचिरी, हरारत हाज़मा को तेज़ करने वाली और कड़वी सफ़रा में इजाफ़ा करती है, मनी को कम करती है, पेट दर्द, वात बलगम, अमराज शिकम, अफारा, बाउगोला और तिली और किरम जो है पेट के इनको दूर करती है। अजवाइन के पत्तों का साग हरारत हाज़मा में इजाफ़ा करता है, रोचक है, वात और बलगम को जो है वो दूर करता है, गर्म कड़वा चिरचिरा है, सफ़राब में इजाफ़ा करता है, ज़ोद हज़म और दर्द शिकम को दूर करता है। यूनानी अफ़ाल में अजवाइन तहलील व तलबीन करती है, हाज़मा तेज़ करती है, ख़ुद भी जल्दी हज़म हो जाती है और बलगम और रिया के फसाद, नफ़ख़ शिकम और इस्तिस्क़ा को दूर करती है। पेचस में मुफीद है, पेट के कीड़ों को हलाक करती है, रगों के जो है वो सुद्दे खुलती है, जिगर की सख्ती को दूर करती है, मुद्रे बोल है, हैज़ और बाज़ समियात के वास्ते तरियाक है, गुर्दा और मसाना की पथरी को तोड़ती है, फालिज और लकवा को फ़ायदा देती है, हिचकी को दूर करती है। इसका रस या इसको तेल में पकाकर कान में टपकाना जो है वो शक्ल समा बहरापन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसका जो है मतलब नुक्ता बनाकर रहम को जो है वो रहम में जो है वो रखना रतूबात से रहम को जो है पाक करती है। अगर किसी दवा के खाने से जी मतलाता हो और कै होने की कैफियत मालूम हो तो इसके थोड़े से बीज चबा लेने से तबीयत बहाल हो जाती है। अगर मुंह का जायका ख़राब हो तो इसके चबाने से जो है वो ठीक हो जाता है। बिच्छू कांटे के मकाम पर इसका लेप फ़ौरन नफ़ा देता है। बच्चे की नाफ अगर फूल जाए तो अजवाइन का सफ़ेदी जो है मुर्ग की जो सफ़ेदी है, अंडे की जो सफ़ेदी है, इसमें मिलाकर लगाने से
آرام آ جاتا ہے۔ اس کے چبانے سے کھٹی اور خراب ڈکاریں رک جاتی ہیں۔ تھوڑے سے اجوائن کے بیج لیں اور اس کو ارک کے لیموں میں یا لیموں کے پانی میں جو ہے وہ مطلب تر کر لیں۔ جو پانی ہے اتنا ہو کہ اجوائن سے ایک انگل جو ہے اوپر رہے۔ اسی طرح 7 بار تر اور خشک کریں، پھر ان کا جو ہے وہ صفوف بنا لیں۔ اس صفوف کے استعمال سے ذیل شدہ بھوک درست ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ لگتی ہے۔ افیون کے مضر اثرات کو یہ صفوف جو ہے وہ دور کرتا ہے اور افیون کی عادت کو ختم کرتا ہے۔ چہرے کا رنگ اس کے لیپ سے زرد ہو جاتا ہے۔ اس کے زیادہ خوردنی استعمال سے چہرے کی رنگت میں زردی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسے بہک اور برس کی جو ادویہ میں شامل کیا جاتا ہے، جس کی باعث سے ان ادویہ کی تاثیر میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں خون جم جائے، منجمد ہو جائے، لوتھڑے بن جائیں، جسم کا حصہ جو ہے اوپر سے آپ کو نیلا نظر آنے لگ جائے، تو اس کو شہد میں ملا کر لیپ کرنے سے جو ہے بڑا زبردست فائدہ ہوتا ہے، اور یہ بہت جلد جو ہے جمے ہوئے خون کو جو ہے رواں کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کسی روغن میں ملا کر چہرے پر لیپ کرنے سے کیل ماسے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر آنکھوں میں خون جم جائے تو اس کا پانی ٹپکانے سے فائدہ ہو جاتا ہے، اور شہد میں ملا کر چٹانے سے پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اگر سرد مزاج والے مریض کا پیشاب رک جائے تو اسے شہد میں ملا کر دینا چاہیے۔ اجوائن حدت معدہ کو ذیل کرتی ہے۔ اگر گرم مزاج والے مریض نے اسے سرکے میں تر کر کے لیمو پانی کے ہمراہ بھی استعمال کرے تو حدت جو ہے اسے ذیل ہو جاتی ہے۔ طبیعت بقول شیخ تیسرے درجے میں گرم خشک ہے، بعض کے نزدیک دوسرے درجے میں گرم خشک ہے۔ اس کے علاوہ مطلب ایک طبیب لکھتا ہے کہ تیسرے درجے کے اول میں گرم خشک ہے، لیکن بعض کی رائے میں دوسرے درجے کے آخر میں جو ہے یہ گرم خشک ہے۔ افعال و خاص کی بات کریں تو مقوی معدہ، کثر ریا، دافع تشنج، دافع تعفن، بدہضمی، افارہ اور درد شکم کے لیے نہایت و مفید و مجرب جو ہے دعائیں میرے اپنے مجربات میں یہ شامل ہے، اور الحمدللہ میں اس کے پلانٹ جو ہیں صرف بیج استعمال نہیں کرتا ہوں، میں اس کے پلانٹ بھی استعمال کرتا ہوں، اس کی جڑیں بھی استعمال کرتا ہوں، اور اس کی شاخیں بھی استعمال کرتا ہوں، اس کے پھول بھی استعمال کرتا ہوں۔ بلکہ میرا اپنا ایک مجرب ہے جو آپ کو کسی بھی کتاب میں جو ہے وہ کبھی بھی نظر نہیں آئے گا لکھا ہوا، کیونکہ ایسے سنیاسی ٹوٹکے جو ہیں یا سنیاسی چیزیں جو ہیں انہی لوگوں کے پاس ہوتی ہیں جو ہر وقت جو ہے وہ جڑی بوٹیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میں جڑی بوٹیاں نکالتا ہوں تو یہ میرا اپنا مجرب ہے۔ یہ سوئے کے پھول لے لیں، اجوائن کے پھول لے لیں، لیمن منٹ لے لیں، لیمن منٹ جس کو جو ہے وہ بام منٹ بھی بولا جاتا ہے، یہ اکثر جو ہے یہ پایا جاتا ہے آگے ہمالیہ کے پہاڑوں پہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ پھول لے لیں، اس کے سفید پودینے کے جو ہے وہ پھول لے لیں۔ یہ میرے پاس کعوہ جو ہے یہ میرے پاس اکثر جو ہے جب میں سفر کرتا ہوں تو میرے پاس موجود ہوتا ہے۔ یہ اتنی زیادہ بیماریوں کے اوپر کعوہ کام کرتا ہے نا، اس میں آپ نے چینی تھوڑی سی مطلب ایڈ کرنی ہے، کعوہ بنا کر اس میں تھوڑی سی چینی شامل کر لینی ہے۔ اتنی زیادہ بیماریوں کے اوپر کام کرتا ہے، اتنی زیادہ بیماریوں کے اوپر کام کرتا ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ ریشی، پیٹ درد، انن فنن جو ہے چٹکیوں میں اس کو جو ہے وہ غائب کر دیتا ہے، اور درد جو ہے درد سے آرام آتا ہے۔ میں اس کے پھول جو ہے وہ جمع کر لیتا ہوں، جو پھول جو ہے اس کے میرے پاس الحمدللہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف اطباء کرام نے، مختلف طبیبوں نے، آیویدک نے، ہومیوپیتھک نے، ایلوپیتھک نے، اس کے علاوہ یونانی طب نے مختلف جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ فوائد لکھے ہیں۔ ہر بندے نے اپنے اپنے جو ہے اپنے حساب سے جو ہے اس کے فائدے لکھے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ تمام لوگوں کے جو لکھے ہوئے فوائد ہیں ان کو جو ہے بیان کروں۔ یہ کھانسی کی جو جلن پیدا ہوتی ہے اسے تالو شنڈی بھی کہتے ہیں۔ اس صورت میں دن رات اگر منہ میں اجوائن رکھی جائے تو اسے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بواسیر کی صورت میں اجوائن کا صفوف جو ہے یہ استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ زمانہ قدیم میں ایک قسم کی شراب تیار کی جاتی تھی جسے سیدھو کہا جاتا تھا، وہ اسی اجوائن سے تیار کی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ جو ہے بواسیر میں بڑا نفع ہوتا تھا۔ چھپاکی کی صورت میں اگر ایک ہفتہ اجوائن گڑ کے ہمراہ استعمال کی جائے تو تمام جسم سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس حالت میں انتہائی پرہیز لازمی ہے۔ ڈاکٹروں کی رائے میں ایلوپیتھک ڈاکٹروں نے تجربات کے بعد اجوائن کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ تو تخم اجوائن نفق شکم، قولنج،
ٹونک ڈسہیپیا یعنی ایسی بد ہضمی جو ذوف معدہ کے باعث ہو، اسہال، ہیضہ، ہیسٹیا، انتڑیوں کے تشنج اور امراض، اور اس کے علاوہ پیٹ کے جو ہے وہ کافی امراض میں مفید ہے۔ روغن اجوین ہیضہ، کولن جھری، ٹونک ڈسہیپیا، اسہال، ہیسٹیا، فساد ہضم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گرمی اور فرحت کے احساس میں اضافہ کرتا ہے۔ انتڑیوں کی خرابی کے باعث دل ڈوبنے اور کم ہمتی اور بے طاقتی کے احساس کو دور کرتا ہے۔ روغن اجوین 1 سے 3 بوند تک کی مقدار میں چینی پر ڈال کر یا گوند کے لعاب اور پانی کے ہمراہ اس کا ایملیشن مستحلب تیار کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ خارجی طور پر وجع المفاصل دردوں کے اوپر، سردی کے دردوں کے اوپر، اس کے علاوہ عصبی دردوں کو جو ہے تسکین دینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ روغن اور تخموں سے کشید کیا ہوا عرق اومم واٹر 5 تولہ تک ہیضہ کی ابتدائی حالت قے اور دستوں کو روکنے اور جسمانی جو ہے وہ نظام کو تحریک دینے کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ عرق اجوین اور آب چونا لائم واٹر 1 اونس ٹنکچر جو ہے ٹنکچر آف اوپیم 5 بوند ملا کر استعمال کرنا اسہال کے لیے جو ہے انتہائی فائدہ مند ہے۔ قاصر ریاح پرتاثیر دوا بنانے کے لیے اجوین کو دیگر 13 بو والی اور معطر ادویہ مثلاً پیپر منٹ، سات پودینہ، یوکلپٹس مطلب سفیدے کے پتے، گال تھیریا وغیرہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ روغن اجوین اور ساتو اجوین کو خوردنی سوڈا کے ہمراہ اگر شامل کیا جائے تو بد ہضمی، ترشی، نفع کی شکم اور ایک پرتاثیر دوا بن جاتی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے ابھی کہ میٹھے سوڈے کے ساتھ اگر ملا لیا جائے، لازمی بات ہے الکلائن ہے، تو الکلائن جب تیزابی مادوں کو توڑے گا تو یہ ساتھ جو ہے مطلب ایک معاون دوا کے طور پہ مطلب شامل ہوگی، تو بہت جو ہے پرتاثیر ایک دوا بن جائے گی جو ہاضمے کی تمام خرابیوں کو دور کرے گی۔ سونڈ، تخم اجمین، کالی مرچ، یہ جو ہے وہ 2 ماشا، الائچی کے دانے جو ہیں 4 ماشا، ان سب ادویہ کو پیس کر بریک صفوف کر لیں۔ خوردنی طور پر جو ہے اس کو تقریباً 1/4 ٹی سپون جو ہے استعمال کرنے سے پیٹ درد اور ریا اس کو تحلیق کرنے کی عمدہ اور پرتاثیر جو ہے وہ دعا بن جاتی ہے۔ اس کی مقدار خوراک 4 ماشا تک استعمال اس کو کیا جا سکتا ہے، 2 مرتبہ استعمال کرنی چاہیے۔ تخم اجوین بطور گرم مسالہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ چھالیوں اور پان کے ساتھ نفع شکم اور بدہضمی اور تشنجی امراض میں استعمال اس کو کیا جاتا ہے۔ بے قاعدگی خوراک کے باعث پیدا شدہ فساد ہضم کے لیے تخم اجوین 1 چمچہ چائے مطلب 1 ٹی سپون اور قدرے جو ہے وہ سندہ نمک کا استعمال جو ہے بہت زیادہ جو ہے پر اثر ہوتا ہے۔ کولن یا انتڑیوں کے درد کے مریضوں کے لیے چکروت نے اس حفوف جو ہے مرکب کے استعمال کی سفارش کی ہے۔ سندہ نمک، سونچل، اجوین، جوخار، ہینگ اور حلیلہ جو ہے ہم وزن کوٹ چھان لیں اور 5 سے 1 رتی تک شراب کے ہمراہ استعمال کریں۔ میں نے ایک جو ہے نسخہ خود بھی تیار کیا تھا جس میں اجوین جو ہے اس کو بریک پیس کر جو ہے میں نے لیمو کے پانی میں اور ساتھ میں نے ہینگ بھی اس کے مطلب شامل کی، تو میں نے اس کی جو ہے وہ گولیاں سی بنا لیں اور اس کو میں نے گولیاں بنائی، اتنی مطلب وہ زبردست گولیاں بنی کہ معدے کے امراض میں، پیٹ کے درد میں، موشن میں اور مطلب کافی امراض میں جو ہے حتیٰ کہ وہ دوا جو ہے یہ اس تک کیا کہتے ہیں اس کو گردوں کی پتھری تک جو ہے وہ بڑی زبردست کام کرتی تھی اور چند منٹوں میں جو ہے اس سے اثر ہوتا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ واقعی کوئی چیز جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ تو یہ چیزیں جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ اپنے اندر جو ہے تریاکیت رکھتی ہیں، مختلف بیماریوں کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کی ایسی صلاحیت رکھتی ہیں کہ فوری اثر ہوتی ہے، فوری کام کرتی ہیں۔ تو یہ اپنا مجرب بھی میں نے اس میں بیان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہاضمے کے لیے بھی میری اپنی مجرب ہے۔ پھکیوں میں ہم لوگ اس کو جو ہے وہ اجوین کو استعمال کرتے ہیں، اکثر پھکیوں میں میرے والد صاحب بھی استعمال کرتے تھے، میں بھی استعمال کرتا تھا، میرے جو ہے دادا صاحب بھی استعمال کرتے تھے۔ تو اس میں الحمدللہ ہم جو ہے وہ 3rd جنریشن سے میں طبیب ہوں، تو اس میں کافی چیزیں جو ہیں آپ کو ایسی میں بیچ میں ملیں گی کہ جو آپ کو کسی کتاب میں وہ نہیں ملیں گی۔ انشاءاللہ تعالی وہ ایسی چیزیں میں دوں گا، لازمی دوں گا اور ایسی چیزیں بتاؤں گا۔
تو یہ نسخہ بھی مطلب معدے کے لیے، پیٹ کے درد کے لیے، ری کے درد کے لیے، یا السر کے لیے، پیٹ میں السر کے لیے، گردے کی پتھری کے لیے، مثانے کی پتھری کے لیے یہ بڑا زبردست نسخہ ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے۔ کھانسی اور فساد ہضم کے لیے تخم اجوین جو ہے منہ میں چبا کر نگل لیں اور بعد میں گرم پانی پی لیں، بہت زیادہ مؤثر ہے، خصوصی طور پہ بلغمی کھانسی کے لیے بڑی کمال اثر ہے۔ متلی، زکام اور قے کی صورت میں گوڑا اور تخم اجوین ملا کر جو ہے وہ کھانا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ درد شقیقہ، زکام اور ہذیان کی حالت میں تخم اجوین پیس کر کسی باریک کپڑے پر باندھ کر بار بار سونگھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے صفوف کا سگریٹ یا حقہ میں بطور تمباکو ڈال کر پیا جائے تو اس سے بھی بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر تخم اجوین کا پلستر یا پروٹس استعمال کیا جائے تو مسکن درد کولنج ہے۔ تخم اجوین گرم کر کے اگر دمہ کی حالت میں سینے پر ہیضہ، بے ہوشی، غشی کی حالت میں ہاتھ پاؤں پر جو ہے سینکا جائے تو فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تخم اجوین جو ہے فلفل دراز، برگ اڑوسا اور پوست کے ڈوڈا سے تیار کیا ہوا جوشاندہ نصف سے 1 اونس تک استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر تخم اجوین کا صفوف جنگلی اجوین بھی استعمال کی جا سکتی ہے، مکھن میں ملا کر کھلایا جائے تو خشک شدہ یا لیس دار ایسا بلغم جس کا اخراج مشکل ہو آسانی سے خارج ہو جاتا ہے۔ اجوین جو ہے پیٹ کے کیڑے خارج کرنے والے مرکبات کا لازمی جو ہے وہ جز اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بیج جو ہے قبضات کیڑنے والے ادویہ کے ہمراہ بطور مقامی دوا اور جو ہے وہ حلق مزمن میں استعمال اس کو مطلب کیے جاتے ہیں۔ ایسی بد ذائقہ ادویہ جو آسانی سے پی جا سکتی ہوں جیسے کہ کیسٹریل، روغن ارنڈ، اور جن کے استعمال سے متلی اور مروڑ پیدا ہوں، ان میں اجوین شامل کرنے سے ان کے ایسے افعال جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شراب کی عادت اور جن کے جنون کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے اجوین جو ہے مفید خیال کی جاتی ہے۔ اس کے مطلب اس میں ڈاکٹروں کی رائے یہ ہے کہ اپنے تیز یا چرچرے مرغوب ذائقے اور معدے میں حرارت کے احساس کو بڑھا دینے کی وجہ سے شراب کے پینے کی خواہش جو ہے اس سے لوگ نجات مطلب حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر اس کو مطلب جو اس کا احساس ہے، جو اس کا ذائقہ ہے، اس کی وجہ سے بہت جلد جو ہے شراب کے عادی لوگ جو ہے شراب چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کے استعمال میں مطلب لانے کی کئی سالوں سے جو ہے بہت سفارش کی جا رہی تھی کہ اس کو مطلب استعمال کیا جائے، خصوصی وہ شرابی لوگ، افیمی لوگ جو ہے اس کو اگر استعمال کریں گے تو حرارت معدہ کو اور پورے جسم کی حرارت کو بڑھا کر مطلب یہ بہت جلد جو ہے نشے کی عادت سے جو ہے یہ ختم کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے نشہ پیدا نہیں ہوتا ہے، مطلب اس میں اگرچہ بے شک اس سے نشہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن سگریٹ کے عام استعمال سے جو معدے میں کترنے یا دل ڈوبنے کا احساس ہمیشہ لوزن رہتا ہے۔ اس کی تقریباً فوری دور کرنے کے لیے عام محرک ادویہ مطلب ایک کایا میں ایک جو ہے عمدہ بدل ہے۔ اس کا مطلب آپ کا فرمان ہے، ایک جگہ پہ ایک طبیب فرماتے ہیں کہ یہ بہت سے عقل مند اور کارآمد آدمیوں کو شراب نوشی کی عادت اور غلامی سے جو ہے نجات دلانے کا موجب بنتی ہے۔ مطلب غلامی سے بھی یہ مطلب ایسا حرارت اصل میں حرارت غریزی پیدا کرتی ہے، مین اور اہم بات جو کہ اندر جو ہے وہ طاقت کا موجب ہے، جسم سے جو ہے وہ سمجھیں کہ روح کو جو ہے وہ پوری جسم کے اندر وہ صلاحیت بھی کروانے کا موجب ہے، اور بھی مطلب کئی چیزوں کو جسم میں کھولنے کا موجب ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ویڈیو آگے اگر بیان کروں تو آگے بھی بہت زیادہ بیان کر سکتا ہوں الحمدللہ۔ اس کے مطلب کافی کچھ مواد اس کے بارے میں میرے پاس موجود ہے، اتنا کچھ ہے کہ اگر 2 گھنٹے بھی اس کے اوپر بات کروں تو الحمدللہ میں کر سکتا ہوں، تو لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیا کریں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ایک نئے پلانٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو لمبی ہونے کے ڈر سے میں نے جو ہے اس کے مطلب فوائد کو روک دیا ہے، حالانکہ اس کے فوائد بہت ہیں، لامحدود فوائد ہیں، اتنے فوائد ہیں کہ بخور اجوین، جوارش اجوین، روغن اجوین، صفوف اجوین، شربت اجوین، عرق اجوین، نتول اجوین، نمک اجوین، ضماد مطبوع نانخواہ اجوین، عرق اجوین،
خار اجوین، اس کے علاوہ صفوف ہاضم اجوین، اس کے اتنے زیادہ مرکبات ہیں کہ مطلب اس میں بے شمار بیماریوں کے اوپر بڑا زبردست کام کرتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ایک نئے پلانٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش رہیے، آباد رہیے.